ایک گناہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ تو بڑا گناہگار تھا، تیری بخشش کیسے ہو گئی؟ کہتا بات یہ، ایک بار میرے گھر میں بیٹھا تھا، بیوی نے کھانا بنایا، کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا، مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا اس کو تو ٹھیک کرتا ہوں، سزا دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ادھر بھی کچھ شیر ببر ایسے بیٹھے ہوں گے کہ ذرا بیوی نے کھانا نمک زیادہ کیا تو کھانا ٹھنڈا، روٹی کڑک تو تھپڑ مار دیتے ہیں، پلیٹ توڑ دیتے ہیں۔ کہ مجھے بھی بڑا جی چاہا کہ بیوی کو سزا دوں۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے اور میں چاہ رہا ہوں اس کو سزا دوں۔ میں تو صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں کر رہا ہوں، وہ تو سزا نہیں دے رہا، وہ بخش رہا ہے، وہ رعایت دے رہا ہے۔ تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا بیوی کو، میں نے خاموشی سے کھانا کھا لیا۔ کہتا مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے بندہ ہو کر بندی کو معاف کر دیا تھا، جا میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کرے یہ بات یاد رہ جائے، بیوی کی غلطی ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ یار میں اس کو اس لیے معاف کر رہا ہوں، اللہ تو مجھے بھی معاف کر، میں بھی تو خطا کر رہا ہوں، معاف کر دو۔ ایک بندے کو غصہ آئے تو دوسرا خاموش ہو جاؤ، دونوں ہی غصہ کریں گے تو پھر تو اس کا ڈیزاسٹر ہی ہونا ہے نا۔ غصے کے علاج میں بھی لکھا ہے کہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ سامنے ہوگی تو آپ کو بار بار یاد آئے گی اس کی خطا، آپ چلے جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں۔ نہیں، سامنے بھی بٹھانا ہے، سنانا بھی ہے، اس وقت تک سنانا ہے جب تک سامنے والی جواب نہ دے۔ اب جب وہ جواب دے گی تو غصہ آئے گا، جواب کیوں دیتی ہے؟ اور تم نے سامنے بنا کے اچھا وہ کہتے بھی اب جواب کیوں نہیں دے رہی ہے؟ جواب تو دے، میں جو بول رہا ہوں وہ جواب دے گی، وہ بھی تم کو مرچی لگے گی۔ تو صبر کر لیں، تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائے، تھوڑی دیر کا غصہ ہے، بعد میں اسی کے ساتھ گھر گزارنا ہے۔ ہمارے بچوں کی ماں بھی یہی ہے، تو مہربانی کریں، خدا کے واسطے اس غصے کو کنٹرول کریں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، فیملی سے محبت کریں، ان پر خرچ کریں، ان کا خیال رکھیں، یہ سب ثواب ہے، ثواب کی نیت سے کریں۔ اصل میں اس لیے ثواب کی بار بار بات کر رہا ہوں کہ ادھر ماشاءاللہ مجھے نیک نمازی ثواب کمانے والے دکھ رہے ہیں، باقی سارے ثواب کرنے ہیں، حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، بیڑی ناراض، ماں ناراض، بچہ ناراض، یہ بھی ثواب ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت فرمائی ہے نا کہ سب سے زیادہ حق فیملی کا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسی فیملی میں رہیں، اور یقین کریں جو اس سنت پر عمل کر لیتا ہے نا، اس کی گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے۔ سارے بچے محبت کرنے والے، فرما بردار، بیوی خوش، ماں خوش، والدین دعائیں دے رہے ہوں، پھر تو وارے نہیں آ رہے ہیں نا۔ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ آج کے دیکھیں یہ ساری باتیں، اتنے سارے پرابلمز ہیں کہ یہ ایک سیشن میں ایک بیان میں سالو نہیں ہوں گے۔ میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ ضرور کر دی ہیں، لیکن میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی، چلیں میں ایک اور سینیریو کے تحت بتا دوں۔ جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اللہ پاک نے میمنوں کو جو خوبیاں دی ہیں، میمن جماعت پر ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں تقریباً 200 ملکوں میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو راہ راست پر لانے والے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تقدیر بدلنے والے، ہزاروں علماء، ہزاروں حافظ قرآن بنانے والی جو عظیم شخصیت، جو فاؤنڈر آف دعوت اسلامی ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ بھی میمن ہیں ماشاءاللہ۔ مولانا الیاس قادری صاحب آج دعوت اسلامی کی جو مرکزی مجلس شورا ہے، اس کے جو نگران ہیں، اللہ نے بڑا ان کو بھی مقام دیا۔ حاجی عمران اتاری وہ بھی باٹوا میمن ہے، حاجی امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کو تیانہ میمن ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم میمنوں کو اللہ نے یہ بھی شرف دیا کہ ایک ایسی شخصیات ہمارے اس ماحول میں، ہماری اس دنیا میں ہیں کہ جو اتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہیں۔ پچھلے دنوں میرا شکوہ بھی ہے، بہرحال میں بعد میں کبھی بات کروں گا کہ آپ کا وہ WMO کا ایک سیمینار تھا، مجھے بھی شرکت کا موقع ملا، اور اس میں میمنوں کی خدمات پر بات ہو رہی تھی۔ ہمارے امیر اہل سنت کو کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں نے ایک جملہ وہاں پر کہا تھا کہ ایک آپ کی کمپین چلتی ہے کہ میمن بولی کو فروغ دیا جائے۔ میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں کہ آج میں نے کئی ایسے پنجابیوں کو، کئی ایسے دیگر زبان والوں کو میمنی سیکھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے میمنی بولتے ہیں کہ ہمارے پیر کی بولی میمنی ہے۔ یعنی دنیا میں میمن زبان کو جو عروج اور جو فروغ امیر اہل سنت کی وجہ سے ملتا ہے، تو بہرحال اللہ نے یہ شخصیت ہمیں دی ہے۔ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اور اگر جو مدنی چینل دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے فیملی میٹر پر ہم کتنا بولتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، والد کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، شوہر کو کیسا ہو، ہم ہر فیملی ایسپیکٹ پر مدنی چینل پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھیں گے تو انشاءاللہ سارے گھر والوں کی جو ہے وہ تربیت ہونا شروع ہوگی۔ فیضان مدینہ بھی تشریف لایا کریں، ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے۔ آخر
آخر میں تمام کئی بزرگوں کو دیکھ کر تو میرے والد صاحب یاد آ گئے، ان کے میرے والد کے دوست بیٹھے ہیں حاجی عبدالعزیز میمن صاحب، ہمارے جو ہے وہ بہت سارے ایسے ہیں، ساری تقریباً ایسے بزرگ ہیں جو والد صاحب کے پرانے دوستوں میں سے، اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے، ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ سب نے ہم کو یہاں بلایا، موقع دیا، اپنا پیغام پہنچانے کا موقع دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو آج کے اجتماع کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔